السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما نافعا وحکمتا تامہ۔ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحب، کل کی گفتگو قرآن کریم سے متعلق تھی۔ قرآن کریم کہنے کو ایک کتاب ہے، لیکن ایک ایسی کتاب ہے جو معجزے کے طور پر اللہ نے اتاری۔ معجزے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی چیز جس کا اظہار، جس کا نمونہ مخلوق کے بس میں نہیں، عاجز آ جانا چاہیے۔ انسانی عقلیں ہوں، دنیاوی قوتیں اور طاقتیں ہوں، سب عاجز اور حیران رہ جائیں۔ اسی لیے قرآن کریم کو معجزہ کہا گیا ہے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک چیز غالب رہتی ہے۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھیجتا ہے تو نبیوں کو ایک ایسی قوت عطا فرماتا ہے، ایک ایسی طاقت جو اس زمانے کی قوت پر غالب آ جاتی ہے اور کوئی اس کا جواب دے نہیں سکتا۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات اور اس دور میں، ان نبیوں کے دور میں کون کون سی چیز غالب تھی، کس کا غلبہ تھا، پھر اللہ نے اس نبی کو ایسی قوت دی کہ زمانے کا جو طوطی بول رہا تھا اسے ٹھنڈا کر دیا۔ اب ایک مثال دے کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کروں گا۔ حضرت موسیٰ کا دور علیہ السلام، وہ جادو کا دور، سحر کا دور، ایسے ایسے جادوگر، ان کے جادو کے ایسے ایسے کارنامے، انسانی عقل عاجز اور حیران رہ جائے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ اور اس زمانے میں جو سحر کا جو غلبہ تھا، جادو کا جو معاملہ تھا، ایسا غالب تھا کہ سب اسی کی پوجا کر رہے ہیں، ایسی بات تھی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو ایک عصا دیا، ایک لاٹھی دیا۔ وہ عصا اس قسم کا رہا کہ تمام جادوگروں کی جادو بے بس ہو گئی اور سب عاجز اور حیران رہ گئے۔ چنانچہ دونوں کا مقابلہ بھی ہوا۔ تمام لوگوں نے اپنی اپنی رسیاں، ساری چیزیں چھوڑی تو بڑے بڑے اژدہوں کی شکل میں بن کر سامنے آ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو چھوڑ دیا تو ایک بہت بڑا اژدہا سامنے آ گیا اور تمام اژدہوں کو، سانپوں کو سب نگل گیا۔ کسی کی جادو، کسی کا سحر، کسی کی قوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت کے سامنے کچھ کام نہیں دے سکی۔ چنانچہ بڑی تفصیلات ہیں، صرف کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں ایسا غالب کر دیتا ہے، ایسا حاوی کر دیتا ہے، ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ اس کے آگے ساری قوتیں، انسانوں کی عقلیں، انسانوں کی قوتیں، صلاحیتیں، سب کچھ ہیچ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہی ایک دور ایسا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
شاعری کا دور تھا، شعر و شاعری، زبان دانی، اپنی زبان پر فخر کرنا۔ دوسروں کو وہ لوگ عجمی کہا کرتے تھے۔ دو لفظ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، عجمی۔ عجمی کے معنی ہے گونگا۔ وہ لوگ جن کو بولنے کی صلاحیت نہیں، ادب نہیں، تہذیب نہیں، ان کے پاس فصاحت اور بلاغت نہیں، زبان کی کوئی صلاحیت ان کے پاس نہیں، ایسی بات۔ تو عرب اس میں چھائے ہوئے تھے اور حافظہ اتنا قوی تھا، ہزاروں اشعار ان کی زبان پر رہتے تھے، ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ حج کا موسم ہو یا اور کوئی موقع ہو، بازار عکاظ ہو، یہ تمام بازار، میلے، قبیلے لگتے تھے، ہر آدمی اپنا اپنا کلام پیش کرتا تھا، ہزاروں اشعار، لاکھوں اشعار، اپنے اپنے خاندانوں کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے بڑوں کی شجاعت، بہادری، ان کے کارنامے، سب یہی معاملہ رہتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے اندر مقابلے ہوتے تھے۔ قبیلے کا کوئی ایک ایسا شاعر جس کا کلام تمام شاعروں میں سب سے اونچا ہو، بلند ہو، معیاری ہو، مستند ہو، اس کی نظیر نہ ہو، اس کی مثال نہ ہو، اس کا کوئی ماڈل نہ ہو، تو ویسے شاعر کو سب سے اونچا تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے تمام قبیلوں کے شعراء جمع ہو جاتے تھے مکہ مکرمہ میں، اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ اس زمانے میں تحریر بھی کسی درجے میں آ چکی تھی، لکھنے کا معاملہ بھی ہوتا تھا۔ اس طریقے سے حضور کے زمانے میں پیدائش کے بعد جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو اس وقت اسی قسم کا ماحول تھا۔ چنانچہ بہت سارے شعراء نے اپنا اپنا کلام پیش کیا۔ 7 آدمی ایسے رہے جن کا کلام سبھی نے مستند، معیاری، بہت ہی اہم قبول کر لیا۔ ایسا کلام جس کا کوئی نمونہ کوئی پیش نہ کر سکے۔ وہ 7 شعراء کے کلام کو ایک اس میں جمع کر کے بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا تھا۔ اس کا نام تھا سبع المعلقات، 7 مجموعہ کلام جو بیت اللہ کے پاس لٹکا دیے گئے۔ گویا سبع معلقہ کا کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کی زبان سے اتنا کلام ظاہر فرمایا، حالانکہ آپ شاعر نہیں تھے۔ وما ينبغي لهم، حضور کے لیے شعر و شاعری کوئی عزت کی بات نہیں، لیکن آپ جو بھی کلام کر رہے تھے اس وقت کے جو اوزان ہیں، جو بحور ہیں، خافیہ اور ردیف جو ہے، شاعری کے جو اقسام ہیں، اسی رنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام ظاہر کیا۔ قرآن کی آیتیں آپ پیش کی تو سب حیران رہ گئے۔ فاتو بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم، ایک چیلنج پیش کر دیا گیا، اگر تم اتنے بڑے عرب ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، لائیے ایک آیت، ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لاؤ۔ بڑے بڑے عرب کے فصیح بلیغ حضرات کوئی ایک نمونہ نہیں پیش کر سکے، غالب آ گیا چیز۔ اس لیے قرآن کی چیزیں اور اس کا بیان، اس کا انداز، اس کی آیتیں، آپ ایک صورت کو بھی لے لیجئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، سب کیسے الفاظ آ رہے ہیں جن کو اوزان اور شاعری کا تعلق سمجھیں گے، حالانکہ قرآن شاعری نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی چیز رکھ دی جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سب پر غالب آیا، چونکہ قرآن اللہ کا کلام تھا، اللہ کا کلام غالب آ گیا۔ کسی انسان کا کلام ہوتا تو یقیناً وہ اختلاف بھی ہوتا اور وہ کمزور بھی پڑ جاتا، لیکن قرآن کریم چونکہ قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جس کی وجہ سے وہ معجزہ سمجھایا گیا۔ تو گویا یہ بڑی علمی اور لسانی، تحقیقی، ادبی گفتگو ہے، اس پر میں زیادہ یہ نہیں کہنا چاہتا۔ خلاصے کے طور پر اتنی بات ہے، حضور کے زمانے میں جس کا غلبہ رہا اسی انداز میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دیا۔ افصح العرب، آپ کی زبان بڑی فصیح اور بلیغ، ایسے ہوتا تھا کہ اس کے اندر پورے اوزان پائے جائے، حالانکہ آپ شاعر نہیں، اور قرآن نے کہا کہ شعر و شاعری آپ کے لیے لائق نہیں ہے، چونکہ شعراء ہر طرح سے بھٹکتے ہوئے باتیں کرتے ہیں، یہ ساری بات۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی زبان اتنی شستہ، صاف، شفاف، فصیح اور بلیغ، اتنی معیاری زبان یہ کیسے ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم میں بنو سعد کے قبیلے میں میرا بچپن گزرا؟ تو گویا بتلا دیا قبیلے بنو سعد زبان و ادب کے اعتبار سے بڑا معیاری اور اونچا تھا، حضور کا بچپن وہاں گزرا، تو آپ کو بھی وہی زبان دانی بچپن سے بڑی فصیح اور بلیغ زبان۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم زبان و بیان کے ادب سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ایک ایسا نمونہ ہے کہ آج تک بھی عربی زبان کے اندر کوئی ادیب، کوئی شاعر ایسا نہیں آ سکا کہ قرآن کریم کا کچھ ایک نمونہ اپنے طور پر پیش کرے، سب نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ پڑھائی لکھائی کا دور بہت کم تھا، گنتی کے چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کاتبوں کو مقرر کر دیا تھا، جیسے ہی آیتیں نازل ہوتی آپ فرماتے ان آیتوں کو ان آیتوں کے بعد لکھ دو، ان صورتوں کو ان صورتوں کے بعد لکھ دو۔ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت سورہ علق ہے، پھر اس کے بعد آیتیں آتی چلی گئیں۔ سورہ فاتحہ کو حضور نے سب سے پہلے رکھا ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، حالانکہ نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ فاتحہ پہلی صورت نہیں ہے۔ سورہ علق کے بعد جو پہلی صورت نازل ہوئی سورۃ المزمل ہے، پھر اس کے بعد سورۃ المدثر ہے، اس طریقے سے آیتیں نازل ہوتی گئیں۔ آخری سورت جو نازل ہو گئی اذا جاء نصر اللہ ہے، حالانکہ اس کو آخر میں نہیں رکھا گیا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کو رکھا گیا ہے۔ آخری آیتیں جو نازل ہوئی سورہ مائدہ کے اندر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حساب سے قرآن کی آیتوں کو آپ نے ترتیب دی، سورتوں کو ترتیب بھی آپ ہی نے دی۔ ہمارے پاس اس وقت جو 114 صورتیں ہیں، یہ صورتوں کی ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، آیتوں کی ترتیب بھی آپ ہی نے دی۔ اور اتنی بات ہے کہ اس کو کتاب کی شکل میں حضور کی زندگی میں نہیں ہو سکا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجلد شکل دے دی گئی، اور اس کے بعد سے بہت ساری چیزیں قرآن کریم کے تعلق سے آتی چلی گئیں۔ ایک بڑی اہم گفتگو، قرآن حضور کے زمانے میں جو لکھا جاتا تھا اس میں نقطے اور اعراب، زیر زبر پیش وغیرہ نہیں تھا، وہ عرب تھے، بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے تھے۔ بعد میں اس کے اندر زبر، زیر، پیش اور سارے پڑھنے کی علامتیں، وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے وہ چیزیں آتی چلی گئی۔ ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ حضور کے وقت جو قرآن میں جو نقطے ہیں وہ نقطے نہیں تھے، اس کو ایسے ہی پڑھتے تھے، بعض جگہ نقطے لگا دیے گئے، بعض جگہ نقطے نہیں تھے۔ چنانچہ اس کے تعلق سے ایک روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید غسانی اس کو بلایا اور کہا کہ لکھو اور اسے رخش کرو، رے قاف شین رخش کرو۔ عبید غسانی حیران ہو گیا، یہ رخش کیا کروں، حروف کیسے لکھوں، یہ رخش کیا چیز ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا دیا۔ میں بھی ایسا ہی حیران ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاویہ لکھو اور رخش کرنا سیکھ لو، تو مجھے بھی ایسے حیران ہوئی۔ میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ رخش کیا چیز ہے؟ حضرت معاویہ کو کیوں کہا گیا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے کاتبوں میں سے ایک کاتب ہے۔ قرآن کے لکھنے والے جتنے صحابہ ہیں ان صحابہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ کوئی معمولی شخصیت نہیں،
ایک فرقے نے ان کو طرح طرح کی حیثیت دے کر الگ ہٹا کر رکھ دیا، وہ الگ بات۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سفیان کے صاحبزادے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں شامل تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے تعلق سے کہا فَإِنَّهُ خَوِيٌّ امین، معاویہ ایک طاقتور آدمی ہیں، امین ہیں، بہادر ہیں، یہ کہا۔ تو کئی حدیثیں بھی ان کے بارے میں ہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ ایک فرقے نے ان کو بہت ہی اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی کی مخالفت کی تو تمام چیزیں ان کے خلاف اتنا زہر اگل دیا کہ آج کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھائی سے یاد کرنے والا بھی ان میں۔ لیکن اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں انہوں نے جو قدم اٹھایا تھا وہ ان کی اجتہاد کی غلطی تھی، ان کے دور میں ان کی خلافت جائز نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں، اس کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوئے، حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو خلافت دی، اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم۔ خیر یہ تاریخی اور علمی گفتگو ہے، اس میں زیادہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی بات اس مجلس سے مجھے کہنا ضروری ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ادب اور احترام سے کرنا چاہیے، ان کی شان میں گستاخیاں نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر اہل سنت و جماعت نے یہی کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کا جو قدم تھا وہ قدم صحیح نہیں تھا، ان کی اجتہادی فکر کی غلطی تھی، یہ الگ موضوع۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبید غسان نے کہا کہ رقص کیا ہے؟ تو حضرت معاویہ مسکرا دیے، کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی التباس ہوا، مجھے بھی ایسی پریشانی ہوئی، حضور نے کہا کہ رقص کرو۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا حروف کی شکلوں کے ساتھ نقطے لگا کر الگ الگ حروف بنا لو، ان کی آوازوں کی شکل بھی الگ طریقے سے نکال لو۔ وہ یہ کہہ کر حضور نے ان کو سکھلا دیا۔ با ہے ایک لمبا سا لکھ کر بتلا دیا حضور، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امی قرار دیا۔ امی کا مطلب یہ ہے کسی آدمی کے پاس بیٹھ کر آپ نے علم حاصل نہیں کیا، یہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ انسانوں میں کوئی آپ کا ایک استاد ایک معلم رہے جس سے اس کا درجہ آپ سے بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو علم عطا فرمایا، علمنی ربی، اللہ نے مجھے سکھلا دیا۔ گویا آپ کیا استاد کوئی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ تو اس طریقے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے با بناؤ، تو حضرت معاویہ نے با لکھ دیا کیونکہ قرآن کی کتابت ہو رہی تھی۔ باوا لکھنے کے بعد بتلا دیا کہ اس سے نیچے ایک نقطہ دو، اور اس لمبی کھینچی ہوئی لکیر جو بے کی شکل ہے وہ نقطے کی وجہ سے بے ہوا، بے کا نقطہ نیچے رہنے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا اس نقطے کو چھوڑ کر اوپر دو نقطے دے دو، تو پھر اس کی شکل بنی تے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوپر تین نقطے دے دو، تین نقطے دے دیے تو وہ سا ہو گیا۔ پھر وہ بے کی جو لمبی لکیر تھی ایک طرف گول منڈی ایک دائرے کی شکل دے کر اوپر ایک نقطہ دے دو، پھر وہ فے بن گیا۔ پھر اس کو ذرا راؤنڈ اور گہرا کر کے دو نقطے دے دو، خاف بن گیا۔ ادھر جو منڈی کی شکل میں جو گول دائرہ تھا اس کو ہٹا کر ایسے ہی دائرہ رکھو اور بیچ میں ایک نقطہ دے دو تو نون ہو گیا۔ تو یہ رقص تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ نے سیکھا۔ چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ جو بہت بڑے محقق ہیں، حیدرآباد کے ہیں، انہوں نے بڑی تحقیق کی، پیرس کی زبان میں، فرانسی زبان میں قرآن کریم کے ترجمہ کیے، کئی پارلیمنٹ اور تحقیقات میں اور عرب کے علاقوں میں، طائف کے علاقوں میں کتبات کو نکالا۔ ایک کتبہ تحقیق میں نکلا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چھوٹا سا ایک ڈیم بنا دیا گیا تھا پانی کے لیے، وہاں ایک کتبہ لگا ہوا تھا، اس کتبے کے اندر نقطے موجود ہیں۔
تو معلوم ہوا نقطوں کی ایجاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ چکی تھی، اگرچہ کہ اس کا استعمال زیادہ نہیں ہو رہا تھا۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں اعراب زیر زبر پیش کا معاملہ آیا، نقطوں کا معاملہ آیا، وہاں سے اسے شہرت ہوئی، تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ نقطوں کے ایجاد، اعراب، یہ سارے معاملات حجاج ابن یوسف نے کیے۔ تو بہرکیف قرآن کریم کے معاملات میں اس طریقے سے ایک نظام بنا، اس کے 30 پارے مقرر ہوئے، لیکن یہ 30 پارے کس نے کیا ہے اس کی وضاحت تاریخ میں نہیں مل رہی۔ البتہ منزلیں ہیں، ایک منزل، 2 منزل، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ایک نظام بنا دیا گیا تھا کہ آدمی کتنی منزلوں میں قرآن پڑھ کر ختم کرنا چاہیے، یہ آداب، یہ طور طریقے تھے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے حضرت امام غزالی نے احیاء علوم الدین ایک کتاب ہے، احیاء کہتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کے طور طریقے اور آداب پورے بیان کیے۔ وہ ہر آدمی کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ قرآن کے تلاوت کے کیا کیا آداب ہیں، کیا کیا۔ خود قرآن کریم نے تلاوت کا ایک طریقہ بتلا دیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کریم پڑھنے کے لیے بیٹھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اس کو مختصر طور پر تعوذ کہا جاتا ہے۔ اب یہ تعوذ کیوں پڑھا جائے کہ تمہارے اس نیک کام میں، تلاوت میں تمہارا ذہن ادھر ادھر منتشر نہ ہو اور تلاوت ادھوری نہ ہو، کیونکہ تم کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، شیطان کو پہلے بھگا دو۔ اس لیے سب سے پہلے اعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہو گیا اذا قرأت القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کی صورت میں آیت بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو، خط کے آگے میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو خط بھیجا جا رہا ہے یہ بادشاہ سلیمان کی طرف سے ملکہ بلقیس کی طرف ہے، یہ کہہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بات لکھی۔ تو خط کی ایجاد سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ اور ایک بات یہ بھی آئی، تو جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، یہ بات یہ ملی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ تعالی فہو اخطا۔ صرف قرآن کی تلاوت کا معاملہ تک حد نہیں ہے کہ بھئی قرآن کے ٹائم وہ بسم اللہ پڑھنا چاہے، ایسا نہیں۔ ہر کام جو تم شروع کرنا چاہتے ہو وہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تاکہ وہ کام مکمل ہو۔ حدیث کا مطلب یہ ہے لم یبدا، اگر بسم اللہ نہیں پڑھ کر شروع کر رہے ہیں وہ کام ادھورا رہے گا، رکاوٹیں ہوں گی، اس کے اندر نقص رہے گا، کمالیت نہیں رہے گی، خوبی نہیں رہے گی۔ اسی حدیث کے اندر ایک روایت میں دوسرا جملہ ہے لم یبدا بحمد اللہ تعالی، ایک روایت میں بسم اللہ کا لفظ ہے، ایک روایت میں اللہ کی حمد کا ذکر ہے۔ جو کام بھی کرو اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت تمہاری زبانوں پر ہونا چاہیے، اس کے بعد اپنا کام شروع کرنا چاہیے۔ امام غزالی نے لکھا ہے قرآن کریم کی تلاوت کیسے ہونی چاہیے؟ باوضو ہو کر، کھڑے ہو کر پڑھیں، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں دشواری ہے تو بیٹھ کر پڑھیں، اور اپنا چہرہ قبلے کی رخ ہو، اور تلاوت کریں تو وضو کے ساتھ بیٹھ کر پوری توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھیں اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5-6 صحابہ کے نام ہیں کہ ان کا معمول تھا کہ قرآن کریم کو ایک ہفتے میں 8 روز میں ختم کریں، اس سے کم کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اگر کرنا ہی ہے تو 3 دن میں کرنا چاہیے، 8 روز سے کم میں قرآن کریم نہ کریں۔ 8 روز کی مدت کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنا ایک حصہ مقرر کر لو کہ آج آپ کو کتنی تلاوت کرنی ہے، کتنی آیتوں کی، کتنے صفحات کی،
اتنا پڑھتے رہیں، اور پابندی کے ساتھ پورے ہفتے میں قرآن کریم مکمل کرنا یہ حضرات صحابہ کرام کی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں جب رمضان آیا تو آپ نے 2 ختم میں قرآن کیا اور جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ نے سنایا۔ تو یہ قرآن کریم کے آداب، اور قرآن کریم کی تلاوت کے وقت پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ دھیان دیتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم ایک مقام پر ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے، قرآن کریم نازل کیا ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اب تمہارا ذکر ہے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس میں آپ کی زندگی، آپ کے خد و خال ہیں، آپ کی سیرت چھپی ہوئی ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کے سارے اعمال ہیں، ہر بندے مومن کا عمل اس کے اندر ہے۔ یہ مطلب اب یہ کیسے سمجھیں کہ آپ کا ذکر کہاں ہے، کیسے ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہوئے چلے جائیں تو جن آیتوں کے اندر جو باتیں کہی جاتی ہیں غور و فکر اور تدبر کے ساتھ، کہیں ایسے لوگوں کا ذکر ہے ان کے اندر برائیاں ہیں تو اس میں آپ اپنی زندگی کو تلاش کریں، یہ جو عیب بیان کیا جا رہا ہے کہ میرے اندر تو نہیں، یہ ہے ذکر کا مطلب۔ چنانچہ قوموں کا تذکرہ مل رہا ہے۔ 1-2 پیغمبر کی بات کہوں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک کمزوری تھی، ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، تول کر دینا ہو تو کم دیتے، تول کر لینا ہو تو زیادہ لیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا، یہ تمہارے لیے تباہی کا سبب ہے۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، قرآن کی کئی آیتوں میں یہ ذکر ہے۔ شعیب علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں ناپ تول میں صحیح رکھو، اس میں تمہارے لیے خیر اور برکت ہے، اگر تم زیادہ لینا، دینے میں کم دینا، یہ تمہارے لیے تباہی۔ اب یہ آیتیں اگر پڑھتے ہوئے قوم کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ایک قوم کے اندر ایک خرابی تھی، تو آدمی وہ سوچے میرے اندر بھی، میرے کاروبار کے اندر یا اپنا حصہ دینے میں یا اپنا حصہ لینے میں کہیں میرا چال و چلن، میرا کردار، میرا رویہ اور عمل ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہماری تصویر، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس کتاب کے ہر آدمی کا ذکر ہم نے رکھ دیا۔ لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اس قوم کے اندر ایک عجیب و غریب بد اخلاقی تھی، عورتوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی، مرد کمزور خوبصورت نوجوان لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کئی مرتبہ منع کیا، سمجھا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس قوم کا تذکرہ آتے ہوئے آدمی اگر پڑھے تو سوچے کہیں اس قسم کی بد اخلاقی میرے اندر تو نہیں۔ اس طریقے سے آپ ساری چیزوں کو لے لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قوم میں بتوں کو پوجنا، ان کے سامنے یہ کرنا تھا، اور طرح طرح سے ان سے مرادیں مانگنا، منتیں مانگنا، سب کچھ ان کو سمجھنا، یہ قادر ہیں سمجھنا، ان سے اپنی حاجتیں پوری کرنا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لما تعبد ما لا ينفعك ولا يضرك، اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہیں، نہ آپ کو نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، ان پر آئی ہوئی مصیبت کو بھی یہ دور نہیں کر سکتے، ان کو کیا کرنا ہے۔ اب تو گویا اس بات سے مل گئی کہ ہم بھی کہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی ہر انسانوں کے لیے، یہ تو اہل کتاب یا اہل ایمان مسلمانوں کا معاملہ ہے، انسانوں کو اپیل کیا گیا ہے جن کو تم خداؤں کا درجہ دیتے ہو، ان کے پاس ایسی کون سی قوت ہے کہ تم اس کو یہ کرو۔ تو بہرکیف قرآن کریم میں ہر آدمی کی تصویر ملتی ہے۔ سورہ والضحیٰ لے لیجیے، وہاں پر یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مانگنے والے کو مت جھڑکیے، احسان کسی کا مت جتلائیے۔ اس طرح کی کئی چیزیں آتی ہیں، تو قرآن پڑھتے ہوئے آدمی ترجمے کی بنیاد پر غور کرتا چلا جائے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، وہ اپنے اوپر منتبہ کرتے ہوئے چلا جائے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل کرے۔ اور ایک قرآن کا طریقہ یہ ہے، ترجمے سے ہی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، جن کو عربی زبان آتی ہے ان کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن پڑھتے وقت عذاب کی آیتیں آ رہی ہیں، تو جہی سے ہی عذاب کی آیتیں آئیں
وہاں رک کر اللہ سے ان ایسے بلاؤں سے، مصیبتوں سے، طرح طرح کی آفتوں سے بچنے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ عذاب کی آیتوں سے ایسے ہی نہیں گزرنا چاہیے، پڑھ لیے کیا ہے کدھر ہے کچھ خبر نہیں۔ کہیں کہیں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ثواب کا معاملہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، تو وہاں رک کر اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے، اے اللہ یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما۔ اولاد صالحہ کا ذکر آ رہا ہے تو ربنا حب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری بیویاں جو ہمارے لیے خیر ہے، رحمت ہے، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے اگر کہیں نافرمان اولاد کا قصہ آ رہا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر آ رہا ہے، کنعان کا 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، کنعان، 3 بیٹے ایمان لائے، ایک بیٹا ایمان نہیں لے آیا، تو اس کا تذکرہ مل جاتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کس طریقے سے۔ باپ نے کہا بیٹے لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، میں کشتی میں ہے اس میں سوار ہو جا بیٹے۔ بیٹے نے کہا نہیں جائیے، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی کہاں تک آ سکتا۔ تو حضرت نوح نے بڑے درد کے ساتھ کہا آج خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو بیٹے نے ایک بات نہیں مانی، پہاڑ کے اوپر چڑھتا گیا، آخری چوٹی پر چلا گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اتنی بلندی پر یہ موجیں کہاں سے آ سکتی ہیں جو زمین میں آ۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک موج اتنی بڑی آئی کہ وہ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی بالکل پانی میں ڈوب گئی، نگاہوں کے سامنے بیٹا ختم۔ تو یہ منظر جہاں آ جائے، اپنی اولاد کی تباہی سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ سارے معاملات ہیں، ان چیزوں کی طرف ہے۔ جب قرآن ختم ہو جاتا ہے تو غفلت سے اٹھے اور رکھ دیے، نکل کر چلے گئے، ایسا نہیں، برابر دعا کر کے جانا چاہیے۔ اور قرآن کی تلاوت میں آواز نہ اتنی بلند ہونا چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف ہو، نہ اتنی دھیمی ہو کہ کچھ آپ کو بھی سمجھنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اچھے لب و لہجے میں آہستہ سے پڑھیں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات گزار رہے تھے، ایک صاحب گھر میں بڑی بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، باہر روڈ پر آواز آ رہی، تو حضرت عمر کا چہرہ بدل گیا، فوراً ان کا جو بلایا تمہیں کچھ عقل سمجھ ہے، تمیز ہے کہ تم اتنی بلند آواز سے بات کریں؟ یہاں کئی بازو میں کوئی پڑوسی تمہارا بیمار ہے، ضعیف ہے، کسی کی نیند میں خلل ہو رہا ہے، اس طرح سے پڑھنے کی کوئی ضرورت، آہستہ پڑھو۔ گویا قرآن کو بلند آواز سے پڑھنا بھی منع ہے جب کسی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ البتہ بلند آواز سے اس موقع پر پڑھنے کے لیے گھر میں کہا گیا ہے کہ آس پاس میں کسی کو تکلیف نہیں ہے تو اپنے گھر میں بلند آواز سے پڑھو، تاکہ تمہارے گھر میں جن، شیاطین، خبیث، گندی روحوں کا اگر بسیرا ہے تو وہ قرآن کریم کی وجہ سے باہر جائے۔ قرآن ہی کیا ہے، نماز کی حالت میں بھی کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ اسلام نے کبھی کسی کو تکلیف دینے کے لیے اجازت دی ہی نہیں ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، اگر وہاں کوئی چبھنے والی چیز ہے، کانٹا ہے، اس کو ہٹا دو، وہ بھی ایک صدقہ ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ اتنی تعلیمات کسی دین کے اندر آپ کو نہیں مل سکتی۔ ہمدردی، انسانی ہمدردی، دوسروں کے تکلیف کا خیال رکھنا۔ نماز کی حالت میں 1-2 سنت ہیں، لیکن اگر کسی کو تکلیف ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس سنت کو چھوڑ دو، کسی نمازی کو تکلیف نہ دو۔ اب وہ کیا سنت ہے کہ پیروں کو پھیلا کر ٹھہرنا سنت کے درجے میں ہے۔ حضور کے پیر کبھی کشادہ بھی ہوتے تھے، کبھی برابر بھی ہوتے تھے، عمل تھا۔ اگر آپ جماعت میں جا رہے ہیں کہ بھئی سنت ہے میں پیر پورے طریقے سے چیر کر ٹھہروں گا، تو بازو والی کو تکلیف۔ سجدے کے اندر ہاتھوں کو بھی ذرا کشادہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن مسنون ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے اگر جماعت کی صف میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیجئے تاکہ بازو والے کو تکلیف نہ، پیروں کو چیر کر نہ ٹھہریں تاکہ جگہ کی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ تکلیف سے بچنے کے لیے ایک سنتوں کو بھی اوائڈ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا معاملہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب آ کر کہنے لگے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء میں اتنی لمبی سورت پڑھی کہ میں تو بیزار آ گیا، گھر میں بیمار تھے، مجھے جانا تھا،
اس قسم کا معاملہ پیش آیا، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلا بھیجا۔ بلا بھیجنے کے بعد کہا تمہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا چاہیے، تمہیں خیال کرنا چاہیے لوگوں کے آرام کا، سہولت کا، ان کی ضرورتوں کا۔ تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، ضعیف بھی ہوں گے، اور ان کی ضرورتیں بھی رہیں گی۔ اس قسم کی حرکت ہرگز نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر۔ یہ کہہ کر نماز کو بھی مختصر کرنے کا حکم دیا، لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ تو محترم بزرگوں، دوسروں کی تکلیف کا احساس ضروری ہے، عبادات کے اندر تک بھی رکھا گیا ہے۔ میں اس وقت آخر میں زیادہ وقت چلے جاتا، موضوع پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ قرآن جب ختم کریں تو ایک دعا ضرور پڑھ لیں آخر میں، یہ مسنون چیز ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ الکریم، اللہم انفعنا بہ وبارک لنا فیہ والحمد للہ رب العالمین واستغفر اللہ الحی القیوم۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہے کلام جو میں پڑھا ہوں یہ سچ ہے، یقین ہونا ہے، شک اور تذبذب کوئی دھن میں پڑھ رہے ہیں کس کا یہ کلام، کوئی ناول افسانی کتاب نہیں ہے کہ اس عجیب انداز سے پڑھیں اور چلے جائیں، یہ بات ہے۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے آیت عذاب آ جائے تو تم رونے کی کیفیت پیدا کرو، اگر نہیں رو سکتے تو کم از کم شکل ویسی بنا لو۔ ہر ایک کے دل کی حالت وہ نہیں ہوتی، تو اس لیے قرآن ختم کرنے کے بعد کہے اللہ نے سچ کہا۔ پھر یہ ہے وبلغ رسولہ الکریم، اللہ کے رسول نے یہ نعمت ہم تک پہنچا دی۔ پھر آخر میں ہے اے اللہ جو میں نے پڑھا ہوا ہوں اس سے مجھے نفع پہنچا۔ یہ بہت اہم دعا ہے، پڑھ لیے چلے گئے وہ آیتوں کا نفع، وبارک لنا فیہ، اور اس کے وجہ سے برکت عطا فرما ہماری زندگی میں، کمائی میں، اہل و عیال میں، صحت کے معاملے میں، بیماریوں کے خاتمے کے معاملے میں، ہر طرح کے معاملے میں ایک لفظ کافی ہے، بارک لنا فیہ۔ پھر آخر میں پھر اللہ کی حمد، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آخر میں ہے ہو سکتا ہے تلاوت کے اندر کوئی خیالات ایسے ہوں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو استغفار ہے، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا معنی ہے اے اللہ گناہ سے ہمیں معافی عطا ہو۔ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں، پھر بھی قرآن میں پڑھنے میں کوئی لغزشیں، خطائیں یا غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے استغفار کریں۔ یہ استغفار نمازوں کے معاملے میں بھی ہے، فرض نمازاں پڑھنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں استغفر اللہ؟ نماز کوئی گناہ ہے کہ استغفر اللہ؟ نہیں، نماز کے اندر نامعلوم کیا کیا بھول ہے، کیا کیا غلطیاں ہیں، اس لیے دعا کرنے کی۔ تو تلاوت قرآن کے آداب بہت ہیں، جزوی طور پر بتلا دیا ہوں۔ تلاوت کرتے وقت اگر سجدے کی آیت آ گئی تو فوراً سجدہ کر لینا چاہیے، اگر اس وقت کرنے میں کچھ دشواری ہے تو بعد میں ضرور کرنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے آپ تلاوت کر رہے ہیں، بازو والا کوئی آدمی سن لیا ہے تو اس پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو اس سننے والے پر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی سجدہ کرے۔ یہ کچھ آیتیں حدیثوں کے تعلق سے اور قرآن کریم کے تعلق سے جو باتیں تھیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، زیادہ وقت سے مجھے ذرا شرمندگی اور تکلیف ہوتی ہے کہیں بیزار نہ ہو جائیں، اس لیے میں اپنی گفتگو کو جہاں تک ہو سکے سمیٹ کر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہر بات ایسی رہتی ہے، وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، ادھوری رہ جاتی ہے۔ ادھوری رکھیں تو مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بات کو مکمل نہیں بیان کیا، جس چیز کو لیا تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی کہا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اسے قبول فرما لے، آپ کے سننے کو بھی قبول فرما لے۔ آپ دور دراز سے قرآن کی محبت میں تراویح کے لیے، قرآن کی تفسیر سننے کے لیے پہنچتے ہیں، یہ عمل ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کے لیے صرف ایک بہانہ چاہیے، ایک چھوٹی سی بھی نیکی چاہیے، وہ اللہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان رحمتی وسعت علی غضبی، میرے پاس غضب بھی ہے لیکن غضب کم ہے، رحمت اسے ڈھائی ہوئے۔
تو یہ رحمت کا عشرہ ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحمت کرے، ہمارے بیوی بچوں پر رحمت کرے، ہمارے کمائیوں میں خیر اور برکت عطا فرمائے، روزی پاک صاف حلال دے، حرام روزی سے اولاد کا جو بگاڑ ہونے والا ہے اللہ تعالی ہماری اولاد کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کے وسیلے میں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔